دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں اپنے مینڈیٹ سے دستبرداری کے بعد برطانوی فوج نے فلسطینیوں میں ایک طاقت کا خلا پیدا کر دیا اور جس کی وجہ سے یہودی مفادات مزید بڑھ گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں مشرق وسطی میں یہودی ریاست کا آغاز ہوا جو کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا باعث بنا۔ ویلکم ٹو آور سیریز آن ماڈرن وارفیئر۔ فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ میں عرب فلسطینیوں اور یہودی برادریوں کے مابین کشیدگی پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے ہی بڑھتی جا رہی تھی، جس نے دونوں طرف سے توڑے گئے شاہی وعدوں کو اور بڑھاوا دیا۔ یہ حالات بالآخر 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے یہودی اور عرب ریاستوں میں فلسطینیوں کی تقسیم کے ووٹ کے بعد خانہ جنگی کا باعث بنے۔ یہ ایک ایسا حل تھا جسے فلسطینیوں اور عرب لیگ نے ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ 1947 کے آخر اور 1948 کے اوائل میں چھوٹے پیمانے پر جھڑپوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ فلسطینی عرب گروپ عرب لبریشن آرمی اپنے بہتر منظم مخالفین کو شکست دینے میں ناکام ثابت ہوئے۔ افراتفری کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی پناہ گزین عرب ریاستوں کے ہمسایہ ممالک کی طرف بھاگ گئے اور ان ممالک کی عوام کو جنگ کا مطالبہ کرنے کے لیے مزید دوچار کر دیا۔ مئی 1948 تک ایک مکمل پیمانے پر تنازع کو روکا گیا کیونکہ یہ علاقہ ابھی بھی برطانوی مینڈیٹ میں تھا، لیکن اس صورتحال کا اختتام 15 تاریخ کو ہونا تھا۔ برطانوی خود مختاری کے تخلیل ہونے سے 8 گھنٹے پہلے 14 مئی 1948 کی سپہر 4 بجے ڈیوڈ بن گورین نے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس رات اسرائیل کے گرد و نواح میں 5 عرب ممالک کی فوجوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ فوجی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے 7 کے خلاف ایک فوج کے فکرے کو پکارنا بہت مشہور ہے، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ مشترکہ عرب اقوام نے اپنے دشمن کو بڑی تعداد میں مبتلا کر دیا تھا، جس میں عرب فوجیوں کی مجموعی طاقت تقریباً 23,500 تھی، جن میں سے 10,000 مصری فوجی تھے۔ مصر کے پاس اس خطے کی سب سے وسیع فوجی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی جسے برطانیہ نے تربیت دی تھی۔ ان کی زمینی فوج کو 3 انفینٹری برگیڈز میں تقسیم کیا گیا، ایک ٹینک برگیڈ جس میں 50 ٹینک اور 3 توپ خانہ بٹالین شامل تھیں، جن میں 65 ہاوئٹزر توپ خانے موجود تھے، جبکہ ہوا میں مصر 18 فائٹنگ ایئر کرافٹ کے 15 اسکواڈرن اور ایک ٹرانسپورٹ اسکواڈرن کھڑا کر سکتے تھے۔ عراق بھی زمین پر طاقتور نظر آیا، لیکن اس نے ابتدائی حملے میں صرف 3,000 جوان بھیجے۔ عراقی زمینی افواج کا زیادہ تر حصہ 3 ڈویژنوں میں تشکیل دیا گیا، 2 انفینٹری اور ایک ٹریننگ ڈویژن، جس کی مدد سے بختر بند بٹالین کے 15 سے 20 ٹینکوں اور 70 سے 80 توپ خانے تھے۔ عراقی فضائیہ مجموعی طور پر 80 طیاروں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں سے صرف آدھے مکمل طور پر آپریشنل اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ ٹرانس جورڈن کی نسبتاً اشرافیہ عرب لشکر نے برطانوی قیادت میں 45 تربیت یافتہ سپاہی فراہم کیے، مزید 3,000 لبنان سے، 3,000 شام سے اور ایک ٹوکن دستہ سعودی عرب سے آیا۔ اور عرب کے مقابلے میں اسرائیل نے تنازع کے لیے اپنے تقریباً پورے وسائل اور قابل جسمانی آبادی کو متحرک کر لیا تھا۔ بن گورین کی ڈائری کے مطابق تنازع کے آغاز پر ان کی تعداد 29,677 تھی، اور جبکہ ان کے پاس صرف 3 شرمین ٹینک تھے۔ جنوبی محاذ پر مصری افواج نے مشرقی سینائی پر 13 اعلانیہ حملوں سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ جنرل کمانڈر احمد علی المعاوی کے ماتحت مصری کمانڈ نے قطبی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے متعدد مضبوط ٹھکانوں پر قبضہ کرنا ضروری سمجھا، اور اس مقصد کے لیے فورسز شمالی نیگو کے علاقے میں یہودی برادری کی ایک بڑی تعداد پر حملہ کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے پرعزم تھی، جو کہ کیبوٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پہلا نشانہ غزہ کے جنوب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قفا ڈیرم تھا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک مذہبی جگہ تھی۔ اس بستی نے پہلے ہی مسلم برادران کے گروپ کے جنگجوؤں کے حملے کا مقابلہ کیا تھا، اور اب یہ مصری فوج کے حملے کی زد میں آ گیا تھا۔
توپ خانے کے ابتدائی بیراج کے بعد 8 ٹینک انفینٹری کے پیچھے کفا ڈیرم کے قریب پہنچ گئے، لیکن تصفیہ کے واحد پیاٹ پروجیکٹر کی طرف سے ان کو بار بار براہ راست ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا اور تو اور ان پر مولوٹوو کوکٹیلز کے ساتھ پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اسی طرح کی سخت مزاحمت کا مقابلہ پڑوسی نیرم کے کیبوٹس کو بھی کرنا پڑا، جہاں 40 اسرائیلی محافظوں نے توپ خانوں اور مارٹر فائرز کی مدد سے مصر کے 1000 فوجیوں کے مسلسل حملوں کو پسپا کر دیا۔ بنیادی کھانے کا سامان روکنے کے خوف سے بالآخر دونوں بستیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی ابتدائی زمینی حملے جاری تھے کہ ٹیل ایو کے ایئر فیلڈز پر مسلم تن مزاج طیاروں نے حملہ کر دیا، جس سے بھاری معاشی اور اخلاقی نقصان ہوا۔ اسرائیلی فضائی دفاع میں بہتری کی وجہ سے مصری پائلٹس کی خوش قسمتی جلدی بدل گئی اور برطانویوں پر رامٹ ڈیوڈ ایئر فیلڈ پر ہونے والے ایک حادثاتی ہڑتال کی وجہ سے برطانوی لڑاکا طیاروں کے ہاتھوں بھاری نقصان ہوا۔ مئی کے آخر تک سپٹ فائر اسکواڈرن کے تقریباً تمام طیارے اور اس کے بہترین پائلٹس کی ایک نمایاں تعداد ضائع ہو گئی، اور اب زمین پر یڈ موڈہائی کے کیبوٹس کے خلاف ایک محتاط منصوبے کے تحت حملہ شروع کیا گیا، جو ایک پہاڑی کے بالکل اوپر واقع تھا، جو مرکزی ساحلی سڑک پر ایک خاص قلبہ رکھتا تھا، اور اس کے محافظوں نے 5 دن تک مخالفین کو روکے رکھا اور پیچھے ہٹنے سے پہلے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ مصر کی طرف سے پیش قدمی کرنے والا کالم، جس کا مقصد ٹیل ایو تھا، اس شہر کے جنوب میں اسدود نامی جگہ پر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ 29 مئی کو غروب آفتاب سے عین قبل اسرائیلی دفاعی دستوں نے آپریشن پلیشٹ کا آغاز کیا، اور حال ہی میں درآمد شدہ 4 چیک ایویا S-199 کے اسکواڈرنز نے فضائی حملے کا آغاز کر دیا اور اس دودھ کو پہلے ہی حملے میں ہلا کے رکھ دیا، اور اس حملے نے روایتی طور پر غیر مؤثر ہونے کے باوجود ان کے حوصلوں پر گہرا اثر ڈالا، اور اس حملے کے بعد اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر اٹھ گئی اور وہ محسوس کرنے لگے کہ ان میں فضائی حملے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ مصری مزید آنے والے فضائی حملوں سے بالکل بے خبر تھے، اور اگلا دھچکا زمین سے دیا گیا۔ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ مصری ٹیل ایو سے دوبارہ پیش قدمی کریں گے، اور اسی وجہ سے گیواٹی اور نیگو برگیڈز کو حکم دیا گیا کہ وہ فضائی حملے کر کے دشمن کے سرغنہ کو ختم کر دیں۔ 2000 اسرائیلی فوجیوں نے مصر کے 2500 مضبوط فوجیوں کا مقابلہ کیا، اور صرف معمولی فائدہ اٹھانے کے بعد انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال آپریشن پلیشٹ نے مصری کمانڈ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ جنرل المواوی نے قاہرہ کو مطلع کیا کہ وہ مکمل تباہی کا خطرہ مولائے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹیل ایو پر پیش قدمی کرنے کے منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا، اور جنوبی محاذ پر انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ اردن کے محاذ پر پلما، ہیرل، ایڈزیونی اور الیگزینڈرونی برگیڈز نے ہر ایک کو مختلف علاقوں کے دفاع کی ذمہ داری سونپ دی، جہاں انہیں عرب فوج کا سامنا کرنا تھا۔ مغربی کنارے میں اس لشکر کا دباؤ ابتدا میں غیر متزلزل تھا۔ فلسطین میں بائیں بازو کی لشکروں کی بہت سی یونٹوں کے ساتھ آسانی سے سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں، جبکہ پہلی برگیڈ نبلس کی طرف بڑھی اور اس شہر کے آس پاس جا پہنچی، اور جبکہ تیسری برگیڈ جیریکو سے شمال کی طرف اور پھر مغرب میں رمالہ کے ارد گرد تعینات ہوئی۔ 2 دن بعد تیسری برگیڈ کی 4تھی ریجمنٹ کو یروشلم تک مغربی کنارے کے بالکل اوپر لیٹرن قلعے کی طرف بھیج دیا گیا۔ مینڈیٹ ختم ہونے سے پہلے متعدد بار عرب افواج اور یہودیوں کے مابین جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن 4تھی ریجمنٹ نے بغیر کسی پریشانی کے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ 18 مئی کو ساحلی میدان سے یروشلم تک جانے والی سڑک کا راستہ منقطع کر دیا گیا، جس سے اسرائیلیوں کو یروشلم میں موجود اپنی فوج کو مدد کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ شمال اور جنوب میں شہر کے چاروں اطراف لڑائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہودی فورسز نے شمال میں نوٹر ڈیم گرجا گھر میں
اردن کے حملوں کو کامیابی کے ساتھ ناکام کر دیا، جبکہ ایک مشترکہ عرب فورس کی مدد سے کئی سو افراد پر مشتمل ایک مصری دستے نے 21 مئی کو جنوب سے رامات رچل کیبوٹس پر حملہ کر دیا۔ یہ تصفیہ اس وقت تک لیا گیا جب تک کہ 25 مئی کو محافظوں کے ذریعے بالآخر اس کو محفوظ نہیں کر لیا گیا تھا۔ جب یہودی مسلسل لشکروں کے حملوں کے خلاف ثابت قدم رہے تو پرانے بیت المقدس شہر کے ایک یہودی کوارٹر نے 28 مئی کو ہتھیار ڈال دیے، جبکہ اس کے 300 میں سے صرف 36 جنگجو لڑنے کے قابل تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کے تحت عام شہریوں کو اسرائیلی زیر قیادت مغربی یروشلم جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ وہ فوجی اور شہری جو لڑائی لڑنے کی طاقت رکھتے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اسرائیلی وزیر اعظم بن گورین نے اسرائیلی فوج کو لشکر کے زیر قیادت لیٹرن قلعے پر حملہ کرنے اور یروشلم جانے کا حکم دے دیا۔ کیا اسرائیلی دستے کو ہتھیار ڈالنا مہنگا پڑے گا؟ کیا لیٹرن قلعہ اسرائیلی عرب افواج سے واپس لے پائیں گے؟ یہ جنگ کون جیتا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی ویڈیو